ایک بادشاہ کے عہد میں کسی شخص نے اپنی دیوار تلے خزانہ دبایا ہوا تھا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی، اسے اپنے پاس بلا کر کہا، میں نے سنا ہے تجھے خزانہ ملا ہے، مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس شخص نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ مکان میری ملک اور میراث میں ہے، اور آپ عادل ہو کر زبردستی نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا وہ مال ہمارے سامنے پیش کر دیکھیں کس قدر ہے۔ وہ شخص تھوڑا سا مال بادشاہ کے حضور لایا۔ بادشاہ نے ملاحظہ کر کے اسے بخش دیا۔ بعض درباریوں نے بادشاہ سے کہا، خداوند بے حد و حساب خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے، یہ تو اس کا چوتھائی بھی حضور میں نہیں لایا۔ سب کا سب چھپا رکھا ہے۔ بادشاہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا، خاموش رہو، خزانہ اس کا ہے، خواہ چھپائے یا ظاہر کرے۔ اسی بادشاہ کے دور حکومت میں ایک شخص نے ایک حویلی خریدی۔ جب مزدوروں کے ذریعے اس حویلی کی مرمت کا کام شروع کروایا تو وہاں سے خزانہ برآمد ہوا۔ تب وہ شخص یہ خزانہ لے کر اس آدمی کے پاس گیا جس سے حویلی خریدی تھی اور کہا، اس خزانے پر تیرا حق ہے، کیونکہ مجھے اس خزانے کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یہ تیرا حق ہے، اسے واپس لے جا۔ اس نے جواب دیا، میں نے تجھے حویلی بیچی ہے، نہ کہ یہ خزانہ۔ یوں دونوں میں تکرار چلتی رہی، آخر طے پایا کہ یہ خزانہ بادشاہ کے پاس لے چلیں اور اسے دے ڈالیں۔ بادشاہ نے ان کی کہانی سنی، خزانہ دیکھا تو دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ کہنے لگا، تم دونوں معمولی اور غریب لوگ ہو کر امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اور میں تو خدا کے فضل سے ایک اقلیم کا بادشاہ ہوں۔ تعجب ہے جو تم میں سے بھی کم ہمت ہو کر اس کام میں جرأت کرے۔ میں ہرگز یہ خزانہ قبول نہ کروں گا۔ میری صلاح یہ ہے کہ تم دونوں آپس میں رشتہ ناتا کر لو، بیٹا بیٹی کی شادی کر کے سمدھی بن جاؤ، اور یہ مال بیٹی اور اس کے شوہر کے حوالے کر دو۔ انہوں نے بادشاہ کے حکم کی تکمیل میں ایسا ہی کیا۔ سچ ہے کہاں ظلمت ظلم اور کہاں نور عدل۔